بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے وجے کے نظریے کو کیوں جیت اور عوام مودی کے نظریے کو کیوں شکست ہوئی۔ اس ویلاگ میں تفصیلات بتائیں گے، آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ساؤتھ انڈین جو ایکٹر تھا وجے، اس نے ایک پارٹی بنائی تھی اور اس کے بعد اس کی پارٹی تامل ناڈو کا الیکشن جیتی ہے اور اس کا بھارت کی سیاست پر کیا اثر پڑا اور برصغیر کی سیاست پر کیا اثر پڑا، اس کی بات کریں گے۔ اور مودی کے نظریے کو کیوں شکست دی اور دوسرا وجے کے لیے کون سی پرابلم ہوگی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس نے جو وعدے کیے تھے کیا وجے وعدے پورے کر پائے گا یا نہیں، اس کی بہت بڑی ہے۔ تو وجے کا نظریہ اس لیے جیتا کیونکہ وجے نے کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی بناتا ہوں۔ وجے نے 2024 میں اپنی سیاسی پارٹی بنائی اور کہا کہ ہم 2026 کا الیکشن لڑیں گے۔ وجے نے کہا تھا کہ میرا یہ پہلا اور آخری الیکشن ہوگا، اگر ہم جیت گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد میں اپنی پارٹی ختم کر دوں گا۔ وجے کی یہ بات میرے بہت دل کو لگی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ایسی قوم کے لیے کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے جو قوم اپنے حالات کے لیے نہ نکلے اور اپنے قوم کے لیے نہ نکلے۔ وجے ایک ساؤتھ انڈین ایکٹر ہے اور اس کی بہت سی فلمیں ہیں، جیسے آپ ایک مگدھیرا فلم یا دیگر فلمیں اس کی دیکھ چکے ہیں، جس میں انہوں نے ہمیشہ غریبوں اور لاچاروں کی مدد کی ہے۔ مودی کا نظریہ ہے کہ ہندوتوا اور جنگیں اور قوموں کو تقسیم کرنا، لیکن وجے کی فتح نے تامل ناڈو کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ نوجوانوں اور بے روزگاری اور کرپشن کے خلاف اس شخص کو ووٹ دیا۔ اب وجے کے لیے بھی بہت سی پرابلم ہے کہ وجے کی پارٹی نے 108 سیٹ جیتی ہے، لیکن اس اکثریت کے لیے 117 سیٹیں چاہیے تھی۔ وجے کو بہت سی اکثریت ہونا، جیسے قانون پاس کرنا یا دیگر چیزیں یا کام کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ وجے کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے۔ میری جو ذاتی رائے ہے کہ وجے کو حکومت نہیں لینی چاہیے۔ اور کیا وجے اب سی ایم بنے گا یا وجے کسی کو سی ایم بنائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بھارت میں تامل ناڈو میں مودی کو اس شکست سے دوچار کرنے والا یہ نوجوان وجے بہت ہی قابل تعریف ہے، جو ایک پارٹی بنائی اور اس کے بعد کہا کہ میں اگر الیکشن جیت گیا 2024 کا اور 26 کا تو پارٹی رہے گی، ورنہ میں پارٹی ختم کر دوں گا۔ تامل ناڈو کے لوگوں نے اگر تھوڑی سی اور محنت کرتے تو اس کو 10 یا 15 سیٹیں اور مل جاتی تو اس کے پاس زیادہ اکثریت ہوتی اور یہ اپنے لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کر سکتا۔ وجے کی فتح نے مودی کے چہرے پر ایک لعنت ہے اور مودی کو عبرتناک شکست دی۔ وجے کا نظریہ تھا کہ عوام کا روزگار کیا جائے، مذہب کی تقسیمات ختم کی جائے، اپنا ہر چیز اور عوام اور کرپشن اور جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ وجے کی اس فتح نے بھارت کے نوجوانوں میں ایک لہر دوڑی ہے کہ ہم بھی سیاست کر سکتے ہیں، یا ہم مکیش امبانی یا ٹاٹا برلا وغیرہ وغیرہ جو امیر لوگ ہیں وہ سیاست خرید نہیں سکتے۔ تو وجے نے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت میں الیکشن عوام اور نمائندوں کی جا سکتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ وجے کو اب جو سب سے بڑی پرابلم آئے گی وہ ہے مودی حکومت۔ کیا مودی حکومت فنڈ دے گی یا نہیں دے گی؟ اگر مودی حکومت فنڈ نہیں دے گی تو وجے کے لیے پرابلم ہوگی۔ وجے کیا اپنے وعدے پورے کر پائے گا؟ وجے کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، کیونکہ اس کے پاس نہ زیادہ اکثریت ہے، نہ اس نے عوام سے وعدے کیے۔ کرپشن، کیونکہ جو 40 یا 50 سال سے وہاں نظام حکومت چل رہا تھا، بیوروکریسی ہے اور بہت سے وجے کو ایک فلم سٹار دیکھنے کے بعد کیا بیوروکریسی اس کو سیریس لے گی یا نہیں لے گی؟ جو سیاستدان وجے کو فیل کیے جانے کا بہت ہی قوی امکان ہے اور وجے کو بہت سے کام جلدی کرنے ہوں گے تاکہ عوام میں اس کی مقبولیت رہے اور وہ کام کر سکے۔ دیکھتے ہیں وجے سی ایم بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن اس نے مودی کے نظریے کو شکست دی ہے اور مودی کے نظریے کو عبرتناک شکست دے کر وجے نے ثابت کر دیا کہ وہ تامل ناڈو میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین انسان ہے۔ تامل ناڈو کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو ووٹ دیا ہے جو کرپشن کے خلاف دیا، لیکن یہاں پاکستان میں ہوتا تو اس پر بہت سے الزام لگائے جاتے، اسے گرفتار کیا جاتا، اس کو اغوا کیا جاتا، اس پر تشدد کیا جاتا، اس پر بہت سے بیان دیے جاتے اور اس کو عسکری ایک پارٹی بنائی جاتی، لیکن وجے نے ثابت کیا ہے کہ وجے ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے اس نے پارٹی اور مودی کی نظریے کو شکست دی۔ جو مودی کا ہندوتوا
نظریہ اس کو شکست دی اور مودی کو عبرت ناک شکست دیا۔ وجے کی یہ کامیابی ہر اس نوجوان اور ہر اس شخص کے لیے ایک امید ہے کہ چاہے وہ برصغیر میں ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہے، وہ اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی عوام سے وعدے کیے جانے پر پورے بھی کر سکتا ہے، اور عوام نے، بھارت کی عوام نے ثابت کیا ہے، تامل ناڈو کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ وہ اس نظام سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور وجے کو فتح دی اور وجے کو کامیاب کرایا۔ لیکن میں اس بات سے افسوس اظہار کرتا ہوں کہ اگر 10 یا 12 سیٹیں وجے کو اور اکثریت مل جاتی تو ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آسام اور بنگال کا الیکشن مودی کی پارٹی یعنی بی جے پی جیتی ہے، لیکن تامل ناڈو میں مودی کے جو حمایت یافتہ، جن کو مودی کی مکمل سپورٹ تھی، وہ مکمل طور پر ہار گئے، ان کو شکست ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے لوگ اب 2029 میں ہونے والا الیکشن میں مودی کو کیا عبرت ناک شکست دیتے ہیں یا نہیں۔ جو میری ذاتی رائے ہے کہ مودی کو اب کیا تیسری بار اعظم مودی بن سکتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے والے وقت ہے۔ 2016 میں اور 2020 میں اور 2024 میں اور 2028 چوتھی بار میں ان کا وزیر اعظم مودی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 5ویں بار وزیر اعظم مودی بنتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کیا الیکشن جیتی ہے۔ کانگریس کو بہت سی مقبولیت نہیں ملی، اس کے جو لیڈران ہیں، وہ خاص طور پر جو راہل گاندھی ہے، وہ اس کی زیادہ حیثیت نہیں، وہ صرف باتیں کرتا ہے لیکن اس سے اصل حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھ پاتا، اس لیے بھارت میں اس کی مقبولیت بہت کم ہو رہی ہے۔ تو وجے کو یہ فتح اور مودی کی نظریے کو یہ شکست قابل تعریف ہے۔ وجے کے جو جملے تھے کہ اگر میں الیکشن جیتا تو یہ میرا پہلا الیکشن ہوگا، اور اگر میں ہار گیا تو پارٹی چھوڑ دوں گا اور پارٹی ختم کر دوں گا۔ اور وجے کے لیے دوسری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں، یعنی جو ایم پی ہیں جو ان کے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان کو گروپ بندی بنانے سے روکنا ہوگا، ان کو کسی اور جماعتوں میں جانے سے روکنا ہوگا۔ وجے کو بہت سے کام کرنے ہوں گے تاکہ وہ حکومت اور عوام کے لیے کام کر سکے اور کرپشن ختم کرے۔ وجے نے کہا کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا۔ وجے کیا نوکریاں کریٹ کر پائے گا، یہ بھی بہت سے قابل ہے۔ اور وجے نے ساؤتھ انڈین فلمیں بنانے چھوڑ دی اور کہا کہ میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں، اس کام کو دیکھتے ہیں کہ وجے کے مزید کیا کہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں۔ اگر آپ بھارت سے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وجے کے الیکشن پر یا وجے کی کامیابی پر کیا کہتے ہیں۔ آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے آپ بھی لوگ ہمارا کہاں سے سن رہے ہیں۔ اور اس وجے کی فتح نے ہر بھارت کے نوجوانوں کو یہ امید ضرور دلوائی ہوگی کہ مودی کے نظریے کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر مودی کے خلاف کھڑا ہو جائے تو مودی کو عبرت ناک شکست دی جائے۔ مودی اپنے عوام پر، اپنے لوگوں پر جو ظلم ستم اور تقسیم اور ڈیوائڈ، یعنی ہندو مسلم ڈیوائڈ کی اور جو ذات پات کے نیچے گئے، تو اس لیے مودی کو شکست ہونا اب ضروری ہے۔ مودی عوام اور لوگوں کے لیے دشمن ہے۔ مودی امیروں کے لیے، جس طرح وہ کہتا ہے راہل گاندھی کہ یہ امبانی اور ٹاٹا کا بلا ہے، تو اس لیے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میڈیا کو خرید لیا۔ جس طرح پاکستان میں میڈیا سچ نہیں بول سکتا، تو بھارت میں میڈیا کو بھی سچ بولنے کی اجازت نہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں۔ کہ آپ کو ویلاگ کیسا لگا، شکریہ۔